اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ یہ سورہ الحج کی آیتیں ہیں۔ قربانی کا اس کے اندر ذکر ہے۔ الحمدللہ آج یہاں بحرین اور گلف میں یہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آیا ہے اور 10 دن بعد عید ہوگی۔ یہ بہت ہی قیمتی دن ہیں اور ان کے اندر جو اعمال ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خاص کر آج قربانی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ہر طرف قربانی کے چرچے ہیں، لوگ مویشی خرید رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اس بیان میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ قربانی دوسرے اعمال کی طرح صرف مومنوں پر ہے، ان کے لیے ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ باقی جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، نہ صلاۃ ان کے اوپر ہے، نہ صوم ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے رہے ہیں اس سے پہلے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ اس کے لیے قربانی کریں۔ یہ تو صرف مخلص مومنوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اب شکر گزاری کے طور کے اوپر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی ہر اون کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکیاں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تازہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عبادات کے معاملات ایمان کے ساتھ مشروط کر دیے ہیں، اور جس امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے اسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے رکھے ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم اس ایمان کے امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اس زندگی نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ گیا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ شروع ہو جاتا ہے۔ موت کا جو پہلا دن ہوتا ہے گویا آخرت کا وہ پہلا اس کا دن ہوتا ہے، یہاں کا آخری دن اور وہاں کا پہلا دن آخرت کے حوالے سے۔ فرشتے جب آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اسی وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ رحمت کے فرشتے آئیں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور غور فرمائیے کس قدر بدبخت وہ لوگ ہیں جو اعمال بھی سارے کریں، عمل بھی کیے ہیں، اب آخری سانس آ رہی ہے اور اس کے عقیدے کے اندر اگر ایک شرک رہ گیا یا آدھا شرک رہ گیا تو اب بتائیے اب وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس نے آگ کے اندر رہنا ہے۔ یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی من مات یشرک باللہ شیء دخل النار، کہ ذرا برابر اس نے اگر شرک کیا اللہ کے ساتھ اور توبہ نہیں کر پایا ہے اور اس کی موت آ گئی ہے تو پھر وہ آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ قوم نوح کے بارے میں فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، پانی کے اندر ڈبکیاں کھا کے مرے ہیں، یہ پانی ان کی موت کا سبب بنا ہے اور مرنے کے ساتھ ہی وہ آگ کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے غور کرو اس مسئلے کے اوپر، کیا جرم تھا ان کا؟ 950 سال نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ، نیک لوگوں کو پکارنا نہیں ہے، ان کی نظر و نیاز نہیں ہے، ان کے واسطے وسیلے نہیں ہیں، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر نیک لوگ ہیں تو ان کے راستے پر چلو۔ وہ نیک ہوئے ہی اسی وجہ سے تھے کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اسی لیے اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیارے تھے،
اللہ سے ڈر کر جو زندگی بسر کرنے والے تھے وہ تمہارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے، ان کا طریقہ اختیار کرو۔ تو یہی بات مشرکین مکہ کو بتائی جاتی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ قربانیاں بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی تھے، نسل سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، تو ساتھ ساتھ وہ ابراہیم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے، یا ابراہیم کسنی کے نعرے تھے، یا اسماعیل کسنی کے نعرے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہمارے یہاں نعرے لگائے جاتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث المدد۔ پھر ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے، کسی کی 12ویں ہوتی ہے، کسی کے نام کے کنڈے ہوتے ہیں، کسی کے 10 محرم کے شربت ہوتے ہیں، ہر ایک کے مختلف انداز ہیں، کہیں بکرے چڑھتے ہیں، کہیں مرغیاں چڑھتی ہیں، کہیں تیل، کہیں صابن، کہیں دودھ چڑھتا ہے، دودھ کی سبیل لگتی ہے۔ یہ ہمارے باٹی کے اندر لاہور میں پاکستان میں دودھ کی ٹینکر وہاں ہوتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں، ان کو قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیے، چاہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے یہ جانور ہیں، یہ خریدیں، بکرے، چھترے، بیل خریدیں، جو مرضی کر رہے ہیں، ان کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ساری عبادات ان کی نہیں ہے، چاہے یہ صلاۃ پڑھیں، ان کی صلاۃ نہیں ہے، چونکہ صلاۃ تو مومنوں کے اوپر ہے، مخلص مومنوں کے اوپر ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں۔ عمرہ وہ کریں جو ایمان رکھتے ہیں، حج وہ کریں۔ آج دیکھیے کتنے حاجی جا رہے ہیں، ادھر مزاروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہاں بھی پھیرے لگا کے گئے ہیں، یہاں بھی قربانیاں کر کے گئے ہیں مزاروں کے اوپر۔ اب وہاں جا کے ان کو طواف کرنے سے کیا ملے گا؟ وہاں قربانی کرنے سے ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کو ایسے مومن نہیں چاہیے جو شرک کرے۔ مالک خود فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت انسانوں کی، اکثریت عظیم اکثریت انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک والا ایمان اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ شرک سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور سمجھانے کے لیے بتایا کہ آپ کیا ہے، یہ دیکھو میرے انبیاء ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر پہلے تعریف کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی، بڑے جو ہے اعمال کرنے والے تھے، بڑے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شرک کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور سورہ زمر کے آخری رکوع میں نبی علیہ السلام سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، خطاب کیا اور کہا کہ یہ وحی کی جا رہی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، ایک ہی وحی ہے اس انداز سے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو غور کرو اللہ کے بندو، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ زبردست بات ہے جو آپ کے سامنے ہمارے اس چینل سے بیان کی جاتی ہے۔ کوئی نہیں بیان کرتا اس چیز کو، جتنے بھی آج علماء سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کو تھپکیاں دیتے ہیں، ہاں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں جی، بس فضائل ہیں جی، قربانی کے یہ فائدے ہیں جی، یہ ان دنوں کے یہ فضائل ہیں، اس میں یہ کرو ثواب ملے گا، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ظالم یہ بات نہیں کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم شرک کرو گے تمہارے اعمال منہ پر مارے جائیں گے، اس پر کوئی نہیں ہے۔ نہ تقی عثمانی بیان کر رہے ہیں، نہ طارق جمیل بیان کر رہے ہیں، نہ طارق القادری یہ بات بیان کرتے ہیں، نہ خادم حسین رضوی نے یہ بات کی ہے، نہ فضل الرحمان یہ بات کرتے ہیں، نہ منور سلطان یہ بات کرتے ہیں، کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے، نہ خلیل الرحمان یہ بات کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی بات بالکل کھلی تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ اور بتائیے اگر آج یہ بات ہم نہیں کہیں گے تو لوگ ہو سکتا ہے تعریف کریں کہ بڑا اچھا بیان تھا جی، اور جب مرنے کے ساتھ آگ لگتی اور سارے اعمال برباد ہو جاتے، بتاؤ اس وقت کہتے کہ حضرت صاحب آئے تھے درس دینے آئے تھے، یہ بات نہیں بتائی، باقی ساری باتیں بتائی ہیں، فضائل ہیں، اتنے روزے کے اتنے فضائل ہیں، یہ تہجد گزاریاں ہیں ان کے اتنے وہ ہے فائدے ہیں، یہ حج کا اتنا ثواب ہوتا ہے، بالکل معصوم ہو جاتا ہے انسان جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ بتاتے رہے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ دیکھو اس کے بعد اگر تم نے 11ویں کی حج کرنے کے بعد تمہارا حج ضائع ہو جائے گا، اگر تم نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، یا رسول مدد کا نعرہ لگایا، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کہا، گنبد کی حاضری دی، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائیں، تعویذ پہنا، اور جمہوریت کے اس مشرکانہ سسٹم کے اندر تم اگر کسی حال میں بھی کوئی معاون ثابت ہوئے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم مشرک ہو کے مرو گے، اور اللہ کے ہاں تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، کبھی بھی نہیں جا سکتے ہو۔ یہ بات اس انداز سے کوئی نہیں بیان کرتا ہے،
لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کی صحیح خیر خواہی اسی میں، اور ہمارے مالک کا یہ حکم ہے فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ بالکل کھول کر بیان کرو تاکہ مسئلہ سمجھ آئے، کیونکہ اس کے بغیر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور ہمارے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اور پہلے 2-3 سال تو پرسن ٹو پرسن بات ہوتی رہی، بات پھیل رہی تھی، خفیہ نہیں تھی بات، لیکن اس طرح کھول کے اعلان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ انفرادی طور پر زیادہ گفتگو ہوتی تھی، آگے بات چل رہی تھی۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا اب بالکل کھول کے آپ نے بیان کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام اس دور کے رواج کے مطابق ان رواج کو قائم رکھا، کیونکہ اس دور کا ایک رواج تھا کہ جب کبھی بہت بڑا کوئی خطرہ ہوتا تھا قوم کو، یا کوئی اگر قبیلہ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، تو اس دور میں پہاڑی کے اوپر، اس صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے، بلکہ وہاں تو یہ تھا کہ وہ بالکل کپڑے اتار کے برہنہ ہو کے اعلان کرتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل کہ بہت بڑا خطرہ ہے، عام طور پر برہنہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ چیز نہیں کی ہے، لیکن وہ جو اس دور کا ایک رواج تھا، اس پہاڑی پر چڑھے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ خطرہ، صبح کا خطرہ، اور لوگ دوڑے دوڑے آئے ہیں، اور جو خود نہیں آ سکے انہوں نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان کی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہی پیغام ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانو، اور چھوڑ دو ان کو جن کو باپ دادا پوجتے پکارتے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مخالف آواز اٹھی ہے وہ سگے چچا ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا اور اس طرح مارنے کی کوشش کی، اور کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے سارا دن ہمارا برباد کر دیا یہ بات بتانے کے لیے۔ تو اندازہ لگے کیسی مخالفت ہوئی ہے، اور اس کے بعد 13 سال مکہ میں گزر گئے ہیں، کون سی مصیبت ہے جو نہیں اٹھائی ہے نبی علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے۔ اور پھر طائف میں جب گئے ہیں تو لو لہان ہو کے واپس آئے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ دعوت ہے، یہ ایمان کی دعوت ہے، یہ توحید کی دعوت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کوئی دین اسلام کا مزاج ہی یہی ہے کہ یہ ٹھنڈے پیٹوں کبھی کسی نے ایمان توحید کی بات آسانی کے ساتھ نہیں مانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھائے ہیں، تمام انبیاء نے بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں، لیکن کام نہیں چھوڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا کچھ نہیں بیت گیا، کس طرح انہوں نے اس دور کے شرک کا کلا کما کیا، اس دور کے باباؤں اور کاکاؤں اور مزاروں اور ہر چیز کا، مورتیوں، جو چیز بھی اللہ کے علاوہ پوجی جا رہی تھی، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سب کا رد کیا ہے، اور بالکل یکسو ہو گئے ہیں اپنے مالک اور خالق کی طرف۔ اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا اپنے دادا ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ تو اللہ کے بندو، ہم ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ہر صلات کے اندر ہم یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلے اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی جو بھی قسم ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی، مالی، فعلی، ساری عبادت اللہ رب العالمین کے لیے یاد رکھنا۔ اور اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے معمولی سی بھی یہ مالی عبادت کی، ایک چاول کا کونا اگر 11ویں کے لیے کیا، یا کسی مزار کے لیے شربت کا ایک گھونٹ کسی کو پیا یا پلایا، یا کوئی اور کیک کا ایک تھوڑا سا کونا 12ویں کا تم نے کاٹا اور اس کو کھایا، تو اس کے بعد تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے۔ اور آج جو حالات بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں پوری زمین کے اوپر۔ اللہ کی ایک نافرمانی کا سیلاب آیا ہوا ہے، طغیانی آئی ہوئی ہے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مان رہا ہے، کوئی علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا مان رہا ہے، اور کوئی صوفیوں کے مزار بنا کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تمہاری آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ اگر جنت چاہتے ہو، جنت کی بہاریں چاہتے ہو، تو ایمان کو درست کرو، شرک سے توبہ کرو، اور شرک سے اگر توبہ نہ کی، اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑے عذاب آئیں گے ابھی، اور تمہاری اگر ایک دفعہ جان نکل گئی اسی شرک کی حالت میں، تو ہمیشہ ہمیشہ اہل و عیال کے ساتھ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ بتاؤ یہ اچھا ہے یا یہ بات اچھی ہے کہ صاف بات آپ کو بتائی جائے؟ کیونکہ ہمارے مالک کا حکم ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے اس کو حکم ہے کہ آپ نے اس بات کو دوسرے بندوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے اللہ کے بندوں فرمایا کہ تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ وہ جو تقویٰ ہے، دل کی یہ جو کیفیت ہوتی ہے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، جو محبت ہے آپ کو، جس جذبے کے ساتھ یہ قربانی کریں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔
اور فرمایا کہ تم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اور اس ہدایت کے اوپر جو اللہ نے آپ کو بخشی ہے، اور خوشخبری سناؤ احسان کرنے والوں کو، مومنوں کو خوشخبریاں اس کے اندر۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا ہے، ان کے دشمنوں سے ان کو ہٹاتا رہتا ہے، ان کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو، مشرکوں کو اور ناشکروں کو اور غداروں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، کسی اور کی نظر و نیاز کریں، کسی اور کے واسطے وسیلے دیں، کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے ثابت کریں یا کریں سجدے، یا کسی اور نظام کو وہ پسند کریں اللہ کے دین اسلام کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، چاہے یہ بڑے سے بڑا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس ہو، افسر ہو، جرنیل ہو، فیلڈ مارشل ہو، جو بھی ہو، بڑے سے بڑا لیڈر ہو یا عام انسان ہو، جو بھی ہو، جو شرک کرتا ہے وہ مارا گیا اللہ کے بندو، جو توبہ کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔